بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. لیکچر نمبر 17 MGT 410 مارکیٹنگ تھیوری اینڈ پریکٹسز کے ساتھ میں دوبارہ آپ کے سامنے ہوں جی. چیپٹر نمبر 11 پرائسنگ اسٹریٹجیز کی ہم نے کچھ باتیں ڈسکس کی تھی، جس میں نیو پروڈکٹ پرائسنگ اسٹریٹجیز تھا اور پروڈکٹ مکس پرائسنگ اسٹریٹجیز تھا، جو کہ لاسٹ لیکچر میں ہم نے دیکھا، لیکچر نمبر 16 میں. آج کے لیکچر میں ہم اس سے تھوڑا سا آگے چلیں گے، اسی چیپٹر میں مزید بات کر رہے ہیں، اور پرائس ایڈجسٹمنٹ اسٹریٹجیز جو کہ تیسری ٹائپ ہے ان پرائس اسٹریٹجیز کی. پھر اس کے بعد پرائس چینجز اور کچھ تھوڑی سی بات ہم کریں گے پبلک پالیسی اینڈ پرائسنگ کے حوالے سے. تو یہ آج کے ٹاپکس ہیں جو ہم نے دیکھنے ہیں. موونگ ٹورڈ دا فرسٹ ٹاپک، پرائس ایڈجسٹمنٹ اسٹریٹجیز. ڈسکاؤنٹ اینڈ الاؤنس پرائسنگ، سیگمنٹڈ پرائسنگ، سائیکولوجیکل پرائسنگ، پروموشنل پرائسنگ، جیوگرافک پرائسنگ، ڈائنامک پرائسنگ، انٹرنیشنل پرائسنگ. یہ 7 ٹائپس ہیں پرائس ایڈجسٹمنٹ اسٹریٹجیز کی، یا اس طرح سے پرائس ایڈجسٹمنٹ اسٹریٹجیز کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے اور ان کو ہم نے کور کرنا ہے. پرائس ایڈجسٹمنٹ از بیسیکلی when you are changing the price, either making it a bit high or making it a bit low. اب کئی دفعہ آپ جب پرائس بڑھاتے ہیں یا پرائس کم کرتے ہیں، اس کے بیک پہ کچھ نہ کچھ ریزنز ہوتی ہیں. تو وہ جتنی بھی باتیں ہیں پرائس کو کم یا زیادہ کرنے کی، انفیکٹ ایڈجسٹمنٹ کی جب بات ہوگی تو ایڈجسٹمنٹ میں زیادہ یا کم کرنا ہی شامل ہوگا. پرائس ایڈجسٹمنٹ میں یا تو پرائس آپ انکریز کر رہے ہوں گے یا پرائس آپ ڈیکریز کر رہے ہوں گے. تو یہ جو 7 ٹائپس ہیں جن کے نام ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں، سلائیڈ پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، تو ان کو ون بائی ون ڈسکس کریں گے تو ہو سکتا ہے پرائس ایڈجسٹمنٹ اسٹریٹجیز آپ کو زیادہ بہتر سمجھ آئے. لائک دا ڈسکاؤنٹ اینڈ الاؤنس پرائسنگ، اس میں 2 حصوں میں ہی اس کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے. بلیٹڈ جو ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے، ڈسکاؤنٹس اور الاؤنسز، جس پہ میں بعد میں بات کروں گا. اوور آل اس ڈسکاؤنٹ اینڈ الاؤنسز پرائسنگ کو ہم یہ کہتے ہیں کہ it reduces the prices to reward customer responses such as paying early or promoting the product. in either way یا تو آپ کسی چیز کو جلدی خرید لیتے ہیں، کسی چیز کو فوراً سے جا کے خرید لیتے ہیں، وہ میں نے مارکیٹ میں لانچ کی اور ساتھ ہی میں نے آپ کو کہا جی اگر آپ اس ڈیٹ تک میرے پاس آگے یہ چیز خریدیں گے تو میں آپ کو اتنے % ڈسکاؤنٹ دوں گا، یا پہلے 10 دن کے لیے میں نے اپنے سٹور پہ 10% آف رکھ دی ہے. تو وہ میرے سٹور پہ جتنی بھی چیزیں آ رہی ہیں، جو بھی برانڈ میں بیچ رہا ہوں، وہ آپ کے ڈسکاؤنٹ پرائسنگ میں آ جائے گا. اسی طرح سے الاؤنسز میں ہم پروموٹنگ کی بات کرتے ہیں. تو ڈسکاؤنٹس جو ہے اٹ از بیسیکلی a straight reduction in price on purchases during a stated period of time. It can be، اب یہ جو stated period of time ہے it can be either start of the business. اب وہ start of the business جب ہوگا، آپ شروع میں اگر کہتے ہیں کہ پہلے 10 دن تک میں آپ کو، بہت سے سٹورز ہیں، بہت سے برانڈز ہیں کہ جو ایسا کام کر رہے ہیں، جب بھی وہ اپنی نئی کوئی آؤٹ لیٹ لانچ کرتے ہیں کسی ایریا میں تو وہ پہلے کچھ دن تک آپ کو ڈسکاؤنٹ آفر کر رہے ہوتے ہیں، 10% to 15%، 20% تک ڈسکاؤنٹ آپ کو دے رہے ہوتے ہیں. یا آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کچھ سیزنل پروڈکٹس ہوں گی تو وہ ایک خاص ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، جس ٹائم پیریڈ میں آپ کو اس پہ کچھ ڈسکاؤنٹس مل جائیں گے. آپ کو سیل لگی ہوئی ہوگی، آپ کو کہیں گے جی 50% ڈسکاؤنٹ اور 70% ڈسکاؤنٹ اور 30% ڈسکاؤنٹ. اب یہ جو ہے یہ آپ کی ڈسکاؤنٹس پرائسنگ ہے، بیسیکلی ڈسکاؤنٹس کا کانسیپٹ ہے. آپ ایک اسٹیٹڈ پیریڈ آف ٹائم میں، آپ ایک ڈیسائیڈڈ ٹائم پیریڈ میں ایک ریڈکشن کر دیتے ہیں پرائسز میں، ایک پرائس کو نارمل جو لیول ہے اس سے نیچے لے آتے ہیں، اور اس کا ریزن یہی ہے کہ آپ کو اس سے، آپ وہ پرائس ایڈجسٹمنٹ جو دیکھ رہے ہیں اس سے آپ کو کوئی نہ کوئی بینیفٹ آئے گا. آپ کی کسٹمر بیس بڑھ جائے گی. آپ کی کسٹمر بیس فار اے نیو بزنس، نئے کسٹمرز، لائل کسٹمرز، اچھے کسٹمرز آپ کے پاس آئیں گے. فار این ایگزسٹنگ بزنس اگر وہ اپنے کوئی ڈسکاؤنٹس آفر کر رہا ہے تو اس کا مے بی مارکیٹ شیئر وہ لوز کر رہا ہو، اس مارکیٹ شیئر کو وہ ری گین کر سکتا ہے. اسی طرح الاؤنسز ہیں، دیٹ از پروموشنل منی paid by the manufacturers to retailers in return for an agreement to feature the manufacturer's product in some way. اس میں درمیان میں ایک ایگریمنٹ انوالو ہوتا ہے بٹوین دا، اب یہاں پر جو پہلی چیز تھی ڈسکاؤنٹس، it is for the customers, for the final consumers کہ جنہوں نے وہ پروڈکٹ استعمال کرنی ہے. while allowances جو ہے it is for the people who are basically managing your product, who are providing your product to the final consumer. جو آپ کے ریٹیلر ہو سکتے ہیں، ہول سیلر ہو سکتے ہیں. آپ ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ جی مینوفیکچرر کی جو پروڈکٹ ہے اس کو آپ کسی نہ کسی طرح سے پروموٹ کریں گے، آپ اس پروڈکٹ کو کنزیومرز تک پروجیکٹ کریں گے، کسی طرح سے کنزیومرز تک آپ اس کو پہنچائیں گے. اب پروموشنل منی جو ہے وہ یوزلی ان لوگوں کو اس لیے دیا جاتا ہے کہ یہ آپ کو ایک کمپیریزن دے دیتے ہیں. اٹ مے بی دا کیس، آپ نے خود کئی دفعہ یہ ایکسپیرینس کیا ہوگا
کہ آپ ایک سٹور پہ جاتے ہیں اور آپ نے پروڈکٹ نمبر اے اٹھائی ہے, آپ کاؤنٹر پہ لے کے آئے ہیں, پے کرنے لگے نا, وہ کہتے ہیں سر یہ کیوں آپ لے کے جا رہے ہیں, آپ یہ دوسری پروڈکٹ ٹرائی کریں, یہ ایک نئی پروڈکٹ آئی ہے, اس کی یہ کوالٹیز ہیں, یہ اس کے فائدے ہیں, اس کی پرائس بھی کم ہے. دیز آر دا تھنگس کہ جس کے بارے میں ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے ریٹیلر کے ساتھ. مینوفیکچرر اس طرح کا ایک ایگریمنٹ کرتا ہے ریٹیلر کے ساتھ کہ آپ میری پروڈکٹ کو پروجیکٹ کریں گے, آپ میری پروڈکٹ کو لوگوں کو اس فیمس کرنے میں آپ کا ہاتھ ہونا چاہیے. ان فیکٹ ان ریٹرن آف دیٹ ایگریمنٹ آپ کو کچھ پیسے ملیں گے, آپ کو کچھ پیسے ایکسٹرا پے کیے جائیں گے, ایلس دین دا پروفٹ دیٹ یو آر ارننگ فرام دیٹ پروڈکٹ. اب اس میں بہت سے کیسز ہیں, یا تو وہ پیسے آپ کو آن نمبر آف سیلز دے دیے جائیں گے کہ جی اگر آپ نے 100 یونٹس بیچ دیے اتنے پیسے آپ کو مل جائیں گے. ایسا بھی پاسبل ہے کہ آپ ایک لمیٹڈ کوانٹٹی لیتے ہیں اور وہ آپ کو کہتے ہیں کہ جی اگر آپ اس پرچیزنگ کو تھوڑا سا بڑھا دیں گے تو ہم آپ کو پر یونٹ ڈسکاؤنٹ دینا شروع کر دیں گے, پر یونٹ آپ کو زیادہ بینیفٹ دینا شروع کر دیں گے. ایسا بھی پاسبل ہے کہ آپ وہ پروڈکٹ جو بھی اپنے سٹور میں رکھی ہوئی ہے آپ نے, آپ اس سارے سٹاک کو the company buys out and says کہ جی یہاں پر میرا پروڈکٹ ڈسپلے کرو. ڈسکاؤنٹڈ الاؤنسز کے بعد نیکسٹ جو ٹائپ ہے جی دیٹ از سیگمنٹڈ پرائسنگ. Segmented pricing is used when a company sells a product at 2 or more prices even though the difference is not based on cost. Segmented pricing یہ ہے کہ آپ segment number 1 آپ ایک گروپ آف کنزیومرز کو پرائس نمبر 1 پہ بیچ رہے ہیں, آپ گروپ نمبر 2 کو جو ہے یا سیگمنٹ نمبر 2 کو جو ہے وہ پرائس نمبر 2 پہ بیچ رہے ہیں. دس از بیکاز کہ شاید آپ نے وہ جب سیگمنٹیشن کی اور شاید پروڈکٹ ایک ہی ہوتی ہے, کاسٹنگ کا کوئی فرق نہیں ہوتا, کاسٹ جو ہے وہ سیم ہوتی ہے دونوں کے اوپر, دونوں کو مینوفیکچر کرنے کی کاسٹ سیم ہے, لیکن the reason you are giving it on a different price to different consumers is the segmented pricing. For the segment number 1 آپ نے یہ سوچا کہ یہ لوگ جو ہے ان کے پاس ڈسپوزیبل انکم زیادہ ہے, ان کی بائنگ پاور زیادہ ہے, دیٹ از وائی میں انہیں یہ پروڈکٹ 100 روپے کی بیچوں گا. آن دا ادر ہینڈ آپ کہتے ہیں کہ کنزیومر گروپ نمبر 2 ہے یا سیگمنٹ نمبر 2 ہے جن کی بائنگ پاور یا بائنگ کیپیسٹی کم ہے, اور یہاں پہ اگر میں وہی پروڈکٹ 100 روپے کی بیچوں گا تو یہ پاسبل نہیں ہے میرے لیے کہ یہ پروڈکٹ بکے گی. تو اس لیے اس وجہ سے آپ کوشش یہ کرتے ہیں کہ یہاں پر آپ آ کے وہی پروڈکٹ 80 روپے کی بیچ رہے ہوتے. ان فیکٹ آپ کی دونوں جگہوں سے پروفٹ جنریٹ ہو رہا ہوگا, لیکن یہاں پر مے بی دا ریزن از کہ اس سیگمنٹ میں آپ کی نمبر آف یونٹ زیادہ بک رہے ہوں گے, وائل سیگمنٹ نمبر 1 میں آپ کی یونٹس جو ہیں وہ کم بک رہے ہیں, لیکن لوگ بارگیننگ کرنے کے لیے نہیں آتے, لوگ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے 100 روپے کی مجھے دے دیں. اور ایون سیگمنٹڈ پرائسنگ میں آپ کو 2 سے زیادہ پرائسز بیچنے میں کئی دفعہ لوکیلٹی, کئی دفعہ آپ کے اپنے ایکسپینسز, ان سب چیزوں کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. فار ایگزامپل یہاں اسلام آباد میں اگر آپ جناح سپر کا نام ہے, پھر اس کے بعد سپر مارکیٹ کا نام ہے, وہاں پر آپ دیکھیں تو یوزلی پرائسز تھوڑی سی زیادہ چارج کی جاتی ہیں, بیکاز دیز آر دا پوش ایریاز آف اسلام آباد. وہاں پر جو لوگ آئیں گے they are less concerned about the bargaining, they are more concerned about کہ پروڈکٹ ٹھیک ہونی چاہیے. while on the other side اگر آپ راول پنڈی کے علاقوں میں چلے جائیں, آپ کمرشل مارکیٹ ہے یا آپ اور کچھ مارکیٹس ہیں جو راول پنڈی میں موجود ہیں, اسلام آباد میں بھی کچھ مارکیٹس ہیں جہاں پر یو کین سے کہ بارگیننگ کا کانسیپٹ ہے, یا لوگ اگر ہائی پرائس پروڈکٹ ہوگی تو اس پہ پیسے خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. لائک دا G9 ورکرز اور دا کراچی کمپنی, ویل نون کراچی کمپنی ہے اسلام آباد میں, اس کو کہا جاتا ہے. وہاں پر شاید وہی پروڈکٹس جو ہیں جن کی پرائسز جناح سپر میں اور سپر مارکیٹ میں زیادہ ہیں وہ کم پرائسز پہ بیچی جا رہی ہیں. مے بی دیر از اے مائنر ڈفرنس ان دا کوالٹی, لیکن ایز سچ پروڈکٹ دیکھنے میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا. پروڈکٹ جو ہے وہ صرف جناح سپر اور سپر مارکیٹ میں اس کے ڈسپلے پہ زیادہ غور کیا جائے گا, اس پروڈکٹ کو زیادہ صاف ستھرا کر کے ڈسپلے کیا جائے گا. G9 میں شاید اس پروڈکٹ کو ڈسپلے کرنے کا اتنا اچھا طریقہ نہیں ہوگا. جو جو شاپس ہوں گی وہ شاپس وہاں پر تھوڑی سی زیادہ ڈیکوریٹڈ اور تھوڑی سی زیادہ وہاں پہ صفائی کا ایسپیکٹ آپ کو نظر آئے گا. وائل G9 مرکز میں شاپس شاید اتنی خوبصورت, اتنی اچھی نہیں بنی ہوئی ہوں گی, اتنی صاف ستھرا نہیں کیا ہوا ہوگا ان کو, اس میں ڈیکور اتنا اچھا نہیں ہوگا. تو دس میں بی دا کیس کہ جی سیگمنٹڈ پرائسنگ آپ کو کرنی پڑ رہی ہے. دا پیپل ان دا لوکیلٹی آف کراچی کمپنی they are not very much in their spending, they are not very much good in their spending.
تو یہاں پر جو جنا سپر اور سپر مارکیٹ کی میں نے آپ کو ایگزامپل دی ہے, یہاں پہ لوگوں کے پاس بائنگ پاور زیادہ ہے. دس از وائی وہ سیگمنٹڈ پرائسنگ کا کانسیپٹ ہم پرائسنگ کے حوالے سے یا پرائسنگ اسٹریٹجیز کے حوالے سے ڈسکس کرتے ہیں. ٹو بی افیکٹو سیگمنٹڈ مارکیٹنگ میں ہی بات ہو رہی ہے کہ جی ٹو بی دس سیگمنٹڈ پرائسنگ اف نیڈس ٹو بی افیکٹڈ, تو اس میں مارکیٹ مسٹ بی سیگمنٹیبل. ایسی مارکیٹ میں آپ سیگمنٹڈ پرائسنگ کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ سیگمنٹس بنا سکیں. لائک اسلام آباد کی مارکیٹ ہے, تو اسلام آباد کی مارکیٹ میں نے آپ کو 2 ڈفرنٹ انسٹنسز بتائے ہیں. سیگمنٹس مسٹ شو ڈفرنٹ ڈگریز آف ڈیمانڈ. ڈگریز آف ڈیمانڈ دونوں میں ویری کر رہی ہوگی. ڈگریز آف ڈیمانڈ جو بھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی کہ جہاں پہ آپ لو پرائس میں چیز بیچ رہے ہوں گے وہاں پر آپ کی کنزمپشن پیٹرن اگر کم ہوگا, وہاں پہ آپ کے نمبر آف یونٹس اگر کم بک رہے ہیں تو آپ کو نقصان ہی ہوگا. آپ ایون ایکسپینسز بھی میٹ نہیں کر سکیں گے وہاں پہ آپریٹ کرنے کے. وائل آن دا ادر سائڈ اگر یہاں پر شاپ نمبر 2 میں آپ کے بہت زیادہ ہائی ہو جائیں گے آپ کی ڈیمانڈ, تو شاید تب بھی آپ کے لیے پرابلم ہو جائے گا. سیگمنٹس must be different, must show different degrees of demand. یہ ہم نے دیکھ لیا جی. watching the market cannot exceed the extra revenue obtained from the price difference. اگر آپ watching the market سے یہاں پہ بات یہ ہے کہ آپ جو observe کر رہے ہیں کہ مارکیٹ میں جو چینجز آ رہی ہیں, آپ جو environmental scanning بیسیکلی کر رہے ہیں یا مارکیٹ scanning آپ کر رہے ہیں, تو that is watching the market. it cannot exceed the extra revenue obtained from the price difference. آپ کبھی بھی اس کو کمپیئر نہیں کر سکتے اس ایکسٹرا ریونیو کے ساتھ جو آپ پرائس ڈفرنس کی وجہ سے لے کے آ سکتے ہیں یا پرائس ڈفرنس کی وجہ سے آپ کی کمپنی تک پہنچ سکتے ہیں. اٹ مسٹ بی لیگل. آپ کوئی نہ کوئی لیگیلٹی آپ کے پاس ہونی چاہیے, کوئی نہ کوئی لیگل اسٹیٹس ہونا چاہیے کہ آپ کیوں ڈفرنٹ پرائسز چارج کر رہے ہیں. لائک a simple answer to a simple legal way to sell the product at different prices is maybe the expenses, maybe the locality that you are working in. وہاں اس لوکیلٹی میں آپ کے اگر ایکسپینسز زیادہ ہیں تو آپ کو اپنا تھوڑا سا پروفٹ مارجن بڑھانا پڑتا ہے. آپ اگر پروفٹ مارجن نہیں بڑھائیں گے تو آپ کے لیے وہاں پر آپریٹ کرنا مشکل ہو جائے گا. سیگمنٹڈ پرائسنگ کے بعد اب ہم بات کریں گے سائیکولوجیکل پرائسنگ کی. سائیکولوجیکل پرائسنگ occurs when sellers consider the psychology of prices and not simply the economics. That is, the prices is used to say something about the product. یوزلی جو ایسپیکٹ دیکھا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کوالٹی کو, ہم پروڈکٹ کی پرفارمنس کو پرائس کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس پروڈکٹ کی کوالٹی بہتر ہوگی, جس پروڈکٹ کی کوالٹی اچھی ہوگی, اس کی پرائس یوزلی ہائی ہوگی. وائل میں پہلے بھی 1-2 دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ بہت سے کیسز میں جب ہم اکانومیز آف اسکیل کی بات کرتے ہیں تو اکانومیز آف اسکیل کا کانسیپٹ یہ کہتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر دفعہ آپ کی وہ پروڈکٹس مہنگی ہی بک رہی ہوں. تو یہاں پر ہم اکنامکس کو کنسیڈر نہیں کر رہے ہوتے بلکہ ہم سائیکالوجی آف پرائسز کی بات کر رہے ہوتے ہیں. یوزلی اٹ از دا کیس کہ ہم جب ایک مارکیٹ میں جاتے ہیں, کسی ایک دکان کے اندر داخل ہوئے, آپ انٹر ہوتے ہیں, آپ کو لیٹ سے کپڑا چاہیے اگر, تو آپ دکاندار سے کہیں گے, وہ آپ کو کپڑا دکھائے گا اینڈ you'll say something about, you'll give some comment on that cloth. آپ یا تو یہ کہیں گے جی ٹھیک ہے, یا یہ کہیں گے کہ مہنگا ہے بہت, یا آپ یہ کہیں گے جی اس سے اچھے والا دکھائیں یا تھوڑا سا اور اچھے والا دکھائیں. اب the reason you are asking for the more better one is maybe the price, کہ اس نے جب آپ کو پرائس بتائی اس نے کہا جی یہ 1000 روپے کا سوٹ ہے, تو you have a certain thinking in your mind کہ maybe the quality is not as good as I want it. تو آپ کہتے ہیں یار ذرا تھوڑا سا اوپر, آپ میری رینج تھوڑی سی زیادہ ہے تو آپ مجھے اور اچھی چیز بتائیں. تو دیٹ از واٹ سائیکولوجیکل پرائسنگ از, کہ آپ جس چیز کی پرائس زیادہ بتائیں گے, یوزلی لوگوں کی سائیکالوجی ہے, ایک جنرل تھنکنگ یا پرسیپشن ہے لوگوں کی کہ اس کی پرائس زیادہ ہونے کی وجہ سے کوالٹی بھی اچھی ہوگی. تو دس از واٹ سائیکولوجیکل پرائسنگ از, کہ آپ سائیکالوجی آف پیپل دیکھ رہے ہیں, سائیکالوجی آف پرائسز دیکھ رہے ہیں, اینڈ ناٹ سیئنگ دا اکنامکس. Psychological prices میں reference point, that is reference prices, this is an important aspect in the psychological pricing. These are the prices that buyers carry in their minds and refer to when looking at a given product. Whenever you think of any product, whenever you want to buy any product, تو آپ کے ذہن میں اس کی ایک certain price ضرور آئے گی. آپ سوچیں گے کہ یہ چیز اتنے میں مل جائے گی, and you note the current prices, you remember the past prices and you assess the buying situations. کہ جی وہ فلاں چیز جو ہے وہ میں نے آج سے 6 مہینے پہلے خریدی تھی اور مجھے 600 روپے کی ملی تھی یا 700 روپے کی ملی تھی,
آج میں وہی چیز ڈیمانڈ کر رہا ہوں اور مجھے اگر 1200 روپے کی مل رہی ہے تو انفلیشن فیکٹر بھی میرے ذہن میں ہے. میرے ذہن میں یہ بھی ہے کہ کچھ اس پروڈکٹ کی مینوفیکچرنگ کاسٹ بڑھ گئی ہوگی, کچھ جو آئل پرائسز انکریز ہوئی ہیں اس وجہ سے را مٹیریل مہنگا ہو گیا ہوگا. دیٹ از وائی ہمارے ہاں تو خیر اب پاکستان میں ریسنٹ فگرز دیکھی جائیں تو انفلیشن بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے. اس ایسپیکٹ سے یہ 6 مہینے والی اگزامپل شاید زیادہ بہتر میں دے سکوں گا کہ 6 مہینے میں ہی پرائس ڈبل ہو گئی ہے کہ جی وہ 600 روپے سے 1200 روپے پہ چلی گئی ہے. تو آپ کے ذہن میں ہوگا کہ جی ٹھیک ہے, اس درمیان سی این جی کی پرائسز بھی بڑھی ہیں, آئل کی پرائسز بھی بڑھی ہیں, مینوفیکچرنگ کاسٹ انکریز ہو گئی ہوگی. پھر اس کے بعد جو یہ ریٹیلر بیٹھا ہوا ہے جس سے میں چیز خرید رہا ہوں, اس ریٹیلر کی ایکسپینسز بڑھ گئے ہوں گے, بجلی مہنگی ہو گئی ہے. اب دیز آل آر دا تھنگس جو کہ ایز اے فرسٹ ٹینس آپ کے ذہن میں آئیں گی. دیٹ از وائی یو نوٹ دا کرنٹ پرائسز. آپ ابھی کرنٹ پرائسز دیکھ رہے ہوتے, دین یو ریمبر دا پاسٹ پرائسز. آپ دیکھتے ہیں کہ لاسٹ ٹائم میں نے یہ چیز کب خریدی تھی اور کتنے کی خریدی تھی. دین اسیسنگ دا بائنگ سچویشنز. اس وقت جو بائنگ سچویشن ہے اس کو کمپیئر کرتے ہیں آپ اپنی پرانی بائنگ سچویشن کے ساتھ کہ لاسٹ ٹائم جب میں نے خریدی تھی مجھے یاد ہے کہ میں نے بہت زیادہ بارگیننگ کی تھی اور اس بارگیننگ کے بعد مجھے 600 روپے کی ملی تھی. یا لاسٹ ٹائم جب میں شاپنگ کر رہا تھا تو میں نے اس کے ساتھ 10 چیزیں اور بھی خریدی تھی, اس لیے مجھے یہ شاید سستی مل گئی تھی. تو دیز آر دا تھنگز, دیز آر دا ریفرنس پرائسز کہ ابھی کرنٹ پرائس کو آپ پرانی پرائس کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں, کرنٹ جو آپ کی بائنگ سچویشن ہے اس کو پرانی بائنگ سچویشن کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں اور ایسیس کرتے ہیں. دین یو کم ٹو اے کنکلوژن کہ یہ جو سائیکولوجیکل پرائسنگ ہو رہی ہے ٹھیک ہے یا نہیں ہے. اینڈ دیٹ از وائی یو سم ٹائمز یو ڈونٹ بارگین. آپ کو وہ چیز اگر کسی ایک سرٹن پرائس پہ کسی بندے نے بتائی ہے, کسی ریٹیلر نے بتائی ہے, آپ جا کے فوراً سے وہ چیز خرید لیتے ہیں. یو ڈونٹ بارگین بیکاز یو ہیو ان یور مائنڈ, آپ اپنے ذہن میں یہ چیز سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں یہ پرائس ٹھیک بتا رہا ہے, یہ پرائس مہنگی نہیں ہے, یہ زیادہ پرائس نہیں بتا رہا. ریفرنس پرائسز کے بعد نیکسٹ جو ہے جی اسی سائیکولوجیکل پرائسز کو ہم نے ختم کیا ریفرنس پرائسز کے ساتھ. اب پروموشنل پرائسنگ کی بات ہے. پروموشنل پرائسنگ از وین پرائسز آر ٹیمپریریلی priced below list price or cost to increase the demand. List price means جو آپ کی لکھی ہوئی ہے اس پروڈکٹ کے اوپر اس کو ہم لسٹ پرائس کہیں گے. یہاں پہ ایک کانسیپٹ یوز ہوا ہے لسٹ پرائس کا, اس لیے میں نے کہا کلیئر کر دوں. پروموشنل پرائسنگ میں آپ فار اے اسپیسیفک ٹائم پیریڈ یا ٹیمپریریلی کا ورڈ یوز کیا گیا, ٹیمپریریلی پرائسز کو کم کر دیتے ہیں. ٹیمپریریلی یو ڈیکریز دا پرائسز ٹو انکریز دا ڈیمانڈ, اور اس میں لاس لیڈرز ہے, اسپیشل ایونٹ پرائسنگ ہے, کیش ریبیٹس ہے, لو انٹرسٹ فائنینسنگ ہے, لانگر وارنٹیز ہے, فری مینٹیننس ہے. یہ جو ہیں یہ آپ کی پروموشنل پرائسنگ میں آپ کہہ لیں اسٹریٹجیز یوز ہو رہی ہیں, یا پروموشنل پرائسنگ میں یہ آپ طریقے یوز کرتے ہیں. یو بیکم دا لاس لیڈرز. آپ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے نقصان ہو رہا ہے لیکن میرے کسٹمر کو فائدہ ہونا چاہیے, کسٹمر کو میں نے ایک ایز کا کانسیپٹ دینا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میرا کسٹمر لوز نہ ہو, میرا کسٹمر جو ہے وہ میرے پاس سے نہ بھاگے. اسپیشل ایونٹ پرائسنگ ہے ہمارے ہاں عید وغیرہ پہ, یا ہمارے ہاں خاص طور پہ سیزنل جب جو پروڈکٹس ہیں ان پہ سیلز لگ جاتی ہیں. تو یہ ایون آپ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ہاں کچھ ایک کمیونٹی جو ہے وہ نان مسلمس کی بھی ہے, تو ان کے ایونٹس کے قریب بھی چیزوں پہ سیل لگ جاتی ہے, ان کی ایونٹس کے قریب بھی چیزیں سستی ملنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ اسپیشل ایونٹ پرائسنگ ہے. دین دا کیش ریبیٹس کہ آپ کو اس پہ کوئی ڈسکاؤنٹس مل رہے ہیں یا آپ کو کوئی پے بیک ہو جاتا ہے اس میں سے کچھ پیسے. پھر لو انٹرسٹ فائنینسنگ, آپ کو شاید اس وجہ سے بھی آپ اپنی پروموشنل پرائسنگ دے رہے ہیں کہ آپ کو جو پیسے ملے تھے فائنینسنگ کرنے کے لیے اپنے بزنس کو وہ لو انٹرسٹ پہ تھے, اس میں آپ کو انٹرسٹ کم دینا پڑا تھا. دین یو کور دا لانگر وارنٹیز, دیٹ بیکاز آف دس لانگر وارنٹیز, کیونکہ لوگ شاید اگر لمیٹڈ ٹائم وارنٹی ہے, 1 سال کی وارنٹی ہے, اس میں بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی چیز خراب نہیں ہوتی, لیکن ایز دا پروڈکٹ از بینگ یوزڈ, تو اگر آپ نے لمبی وارنٹی دی ہوئی ہے تو وہ کسٹمر آپ کے پاس ہی آئے گا جب اس میں پروڈکٹ میں کوئی چیز خراب ہوگی. تو لانگر وارنٹیز میں خرابی کے چانسز, آپ کے پاس دوبارہ کسٹمر کے واپس آنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. فری مینٹیننس آپ پرووائڈ کر رہے ہیں تو اس وقت آپ پروموشنل پرائسنگ کرنا شروع کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں جی یہ دیکھیں یہ پروڈکٹ اتنی ہے لیکن اس کی مینٹیننس, اس کی فرسٹ ٹائم مینٹیننس میں فری کروں گا. اینڈ دا کنزیومر تھنکس کہ جی یہ مینٹیننس کی کاسٹ بھی انہوں نے اسی پرائس میں شامل کر دی ہے, مینٹیننس کے جو خرچے ہیں وہ بھی اسی میں شامل کر دیے گئے. اب یہ ساری جو ہے یہ پروموشنل پرائسنگ ہے, اینڈ دا پرپز آف دس پروموشنل پرائسنگ از ٹو انکریز دا ڈیمانڈ. ڈیمانڈ آپ بڑھانا چاہ رہے ہیں, ڈیمانڈ آپ زیادہ کرنا چاہ رہے ہیں.
پروموشنل پرائسنگ میں کچھ رسک انوالو ہیں جی, جیسے اٹ از یوز ٹو فریکوینٹلی اینڈ کاپیز بائی کمپیٹیٹر can create deal prone customers who will wait for promotions and avoid buying at regular price, create the price wars. آپ اگر یہ پروموشنل پرائسنگ کر رہے ہیں یا مارکیٹ میں پروموشنل پرائسنگ کا کانسیپٹ آنا شروع ہو گیا تو اس کا نیگیٹو امپیکٹ یہ آتا ہے یا رسک یہ آتا ہے کہ لوگ ایکچوئل جو ان کی جو بائنگ سچویشنز ہیں یا ایکچوئل جو ریگولر پرائسز ہیں اس پہ خریدنا ہی چھوڑ دیتے ہیں. ایون ان ویسٹرن ورلڈ ان یو کے دیر از اے اسپیشل ڈے کہ جس پہ ایسٹر سے کچھ دن پہلے جو ہے وہ ایک سیل لگتی ہے جس کو باکسنگ ڈے کے نام سے کہتے ہیں. اس دن ایون لوگ پیروں میں آ کے لوگ کچل کے مر بھی جاتے. اٹ از بیکاز کہ وہاں پر اس دن بہت ہیفٹی قسم کی بہت ہیوی سیلز لگی ہوئی ہوتی ہیں دکانوں پہ, سٹورز کے اوپر, اور لوگ وہاں سے اوور پرچیزنگ کر رہے ہوتے ہیں. لوگ وہاں سے بہت سی ایسی چیزیں خرید رہے ہوتے ہیں جو انہیں شاید یوزول روٹین میں یا ریگولر پرائسز پہ انہوں نے کبھی بھی نہیں خریدی ہوتی. اب یہ ایک ایسپیکٹ تو یہ ہے کہ آپ کے وہ پروموشنل پرائسنگ کا ویٹ کرنا شروع کر دیں گے لوگ کہ جی پروموشنل پرائس پہ جب آئے گی اس وقت میں اس کو بیچوں گا, یا جب اس پہ سیل لگے گی, جب ڈسکاؤنٹس آئیں گے تب میں خریدوں گا, اور ریگولر پرائس پہ خریدنا چھوڑ دیتے ہیں. دین کریٹ دا پرائس وارز. پھر آپ ہر بندہ جو ہے وہ اس انتظار میں ہوتا ہے کہ کون سی کمپنی سستی دے رہی ہے, جو کمپنی سستی دے رہی ہے میں اس سے جا کے وہ چیز خرید لوں گا. تو پرائس وار ایک شروع ہو جائے گی مارکیٹ میں, اور اس وجہ سے بھی آپ کا بزنس افیکٹ ہو سکتا ہے, آپ کا بزنس جو ہے اس میں نقصان ہو سکتا ہے. اس کے بعد جغرافیکل پرائسنگ ہے جی. It is used for customers in different parts of the country or the world. The same thing that is being supplied to Pakistan is maybe having different price in پاکستانی روپیز میں کنورٹ کر لیں یا آپ US ڈالرز میں ہی دیکھ لیں, آپ کی وہ کرنسی ویلیو جو ہے اس پہ بھی اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. پھر اس کے بعد آپ کی جو وہاں پہ لوکیلٹی جس میں آپ وہ پروڈکٹ لانچ کر رہے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں. لائک یہاں پر اگر پروڈکٹ 500 روپے کی بک رہی ہے تو you cannot sell that product let's say in USA at $5. آپ اس چیز کو ایٹ لیسٹ $12 پہ $13 پہ لے کے جاتے ہیں. دس از اونلی بیکاز کہ وہ $5 پہ شاید اس چیز کی ویٹیج جو ہے وہ کم ہو جائے گی مارکیٹ میں, کنزیومر کی نظر میں ویٹیج کم ہو جائے گی. اس میں ٹائپس آف جغرافیکل پرائسنگ ہے جس میں ہم ایف او بی اوریجن پرائسنگ, ایف او بی میں بتاؤں گا آگے کیا ہوتا ہے جی. ایف او بی اوریجن پرائسنگ ہے, یونیفارم ڈیلیورڈ پرائسنگ ہے, پھر اس کے بعد زون پرائسنگ ہے, بیسنگ پوائنٹ پرائسنگ ہے, فریٹ ایبزارپشن پرائسنگ ہے. یہ کچھ ٹائپس ہیں جو کہ ہم نے 5 یہ ٹائپس آگے ڈسکس کرنی ہے. ایف او بی اوریجن پرائسنگ پہلی چیز ہے فری آن بورڈ پرائسنگ. اٹ مینس دا گڈز آر ڈیلیورڈ ٹو دا کیریئر اینڈ دا ٹائٹل اینڈ ریسپانسبلٹی پاسز ٹو دا کسٹمر. کہ وہ آپ کی پروڈکٹ جو ہے وہ آپ تک جب پہنچے گی تو اس کے سارے ٹائٹلز, اس کی رسپانسبلٹیز آپ کو ٹرانسفر ہو جائیں گی. اس سے پہلے تک آپ ان ٹائٹلز ان رسپانسبلٹیز کے حقدار نہیں تھے, آپ ان چیزوں کے رسپانسبل نہیں تھے. ایف او بی اوریجن پرائسنگ کا فری آن بورڈ پرائسنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس پروڈکٹ کے رائٹس آپ کے پاس آ جاتے ہیں, آپ اس پروڈکٹ کے یوزیج رائٹس آپ کے پاس آ جاتے ہیں. جیسے آپ سافٹ ویئرز کے کیسز میں دیکھیں گے تو سافٹ ویئرز آپ کے نام سے رجسٹر ہو جاتے ہیں. جب آپ اس پروڈکٹ کو خریدتے ہیں آپ نے لیگل وے سے, اگر پائریٹڈ سافٹ ویئر کی میں بات نہیں کر رہا, لیگل وے سے اگر ایک سافٹ ویئر خریدا ہے تو کمپنی آپ کو اس پروڈکٹ کے رائٹس دے دیتی ہے, اس کے ٹائٹلز اینڈ رسپانسبلٹیز آپ کو دے دیتی ہے. مینز آپ وہ سافٹ ویئر جیسے ہی اپنے کمپیوٹر میں انسٹال کریں گے, اپنے لیپ ٹاپ میں انسٹال کریں گے تو سٹارٹ میں وہ آپ سے آپ کا نام, آپ کی ڈیٹیلز پوچھ لے گا. وہ ڈیٹیلز جو ہیں انہی ناموں انہی ٹائٹلز کے ساتھ آپ کا سافٹ ویئر ہمیشہ رن کرے گا. جب بھی آپ سافٹ ویئر چلائیں گے تو اس میں لکھا ہوا آئے گا کہ the software is licensed to Mr. طاہر, Mr. عمران, Mr. علی, Mr. وقاص. اب یہ جو نام اس پہ لکھا ہوا ہے this is basically FOB origin pricing. اور اس میں شاید کنزیومر کو پرسنل کاپی لے کے, پرسنل کاپی کا مطلب کہ اب وہ سافٹ ویئر کے اوپر میرا نام لکھا ہوا ہے, وہ نام لے کے ذرا دیکھ کے ذرا زیادہ اچھی فیلنگ ہوتی ہے. ایف او بی اوریجن پرائسنگ کے بعد نیکسٹ چیز ہے جی جیوگرافیکل پرائسنگ میں یونیفارمڈ ڈیلیورڈ پرائسنگ. اٹ مینس دا کمپنی charges the same price plus freight to all the customers regardless of location. ایک standard price ہے اور freight charges جو ہے وہ different ہے. For example پاکستان سے اگر کسی چیز کو میں نے let's say انڈیا بھیج رہے ہیں تو اس کے freight یہ ہے, میں نے UK بھیجنا ہے تو اس کا freight یہ ہے, freight یہ ہے, میں نے اس کو چائنا بھیجنا ہے اس کا freight یہ ہے, میں نے اس کو USA بھیجنا ہے اس کا freight یہ ہے. اب یہ جو freight charges یا delivery charges ان کو آپ کہہ سکتے ہیں, ڈیلیوری چارجز ویری کر رہے ہوتے ہیں پروڈکٹ کی پرائس
اسٹینڈرڈ ہوتی ہے, یونیفارم ہوتی ہے, یونیفارم ڈیلیورڈ پرائسنگ. دیٹ از وائی یو ڈونٹ بادر کہ جی مجھے اس پروڈکٹ کو منگوانے پہ کتنے پیسے لگیں گے. یو آلویز تھنک آف کہ اس پروڈکٹ کی پرائس کیا ہے. آل اوور دا ورلڈ ڈیو ٹو دس گلوبلائزیشن ایسپیکٹ بہت سی کمپنیز یہ یونیفارم ڈیلیورڈ پرائسنگ کا کانسیپٹ چلا بھی رہی ہیں. ایک کتاب ہے اس کی Amazon.com پہ جو پرائس ہے وہی پرائس وہ کامسیٹس انسٹیٹیوٹ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی کے لیے ہوگی, وہی وہ نسٹ کے لیے ہوگی, وہی فاسٹ کے لیے ہوگی, وہی اسلامک یونیورسٹی کے لیے ہوگی. اب وہ Amazon پہ جو پرائس لکھی ہوئی ہے اس میں ہمیشہ, کیونکہ یہ چاروں یونیورسٹیز پاکستان میں ہیں, ایک سٹینڈرڈ اس کے اوپر فریٹ چارجز جو ہے وہ ایڈ کر کے آپ کو بھیج دیں گے. وائل اگر وہی کتاب جو ہے وہ یو کے میں ہی کوئی لوکل بندہ خریدنا چاہے گا تو شاید اس کے فریٹ چارجز بہت کم ہوں گے, وہ فریٹ چارجز نہ ہونے کے برابر ہوں گے ایز کمپیئر ٹو پاکستان. اور مے بی ایسا بھی پاسبل ہے کہ وہ وہاں پر بیکاز آف ہیونگ ایٹ دا سیم لوکیشن وہ اس کسٹمر کو وداؤٹ فریٹ چارجز, وداؤٹ دا ڈیلیوری چارجز اور شپنگ چارجز وہ اس کو وہ پروڈکٹ دے دے, یعنی کہ اوریجنل جو پرائس ہے کتاب کی اسی پرائس پہ وہ کنزیومر کو مل جائے گی اس کے گھر پہ. یونیفارم ڈیلیورڈ پرائسنگ ہم نے دیکھا. جیوگرافیکل پرائسنگ میں نیکسٹ چیز ہے جی زون پرائسنگ. اٹ مینس دا کمپنی سیٹس اپ 2 or more zones where customers within a given zone pay a single total price. آپ مختلف زونز میں ڈیوائیڈ کر لیتے. آپ نے ایشیا ریجن ایک بنا دیا ہے, ایک ایشیا پیسیفک ریجن بنا دیا ہے, ایک آپ نے افریقن ریجن بنا دیا ہے, ایک ساؤتھ افریقن ریجن بنا دیا, ایک نارتھ افریقن ریجن بنا دیا ہے, ایک آپ نے نارتھ چائنا بنا دیا, ایک آپ نے ساؤتھ چائنا بنا دیا. اب یہ ریجنز کے نام میں لے رہا ہوں, اور ریجنز کے نام اس لیے لیے بیسیکلی ریجنز کا یا زونز کا کانسیپٹ اس لیے لیا جاتا ہے کہ ایکسیسیبلٹی آف دا اسپیسیفک ایریا. لائک ان چائنا, اگر آپ بہت بڑا ملک ہے, اگر آپ وہاں پہ کوئی بھی چیز ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجنا چاہ رہے ہیں, اس پورے ملک کے کسی بھی کونے میں آپ بھیجنا چاہ رہے ہیں, ودن 24 hours وہ چیز وہاں پر پہنچ جائے گی. وہ آپ کا جو اسٹینڈرڈ ایک کوریئر سروس ہے, وہ اسٹینڈرڈ کوریئر سروس کے تھرو چائنا کے کسی بھی جگہ پہ وہ چیز پہنچ جائے گی. وائل ان پاکستان ہماری کچھ سستی بھی ہے, کچھ ہمارے سسٹمز کا بھی ایسپیکٹ ہے اس میں یہاں پہ. لیکن اگر آپ یہاں سے ایک لیٹر بھیج رہے ہیں سیم شہر میں تو شاید وہ 1 دن میں پہنچے گا. اگر آپ کسی دوسرے شہر میں بھیج رہے ہیں وہ 2 دن لے گا. اگر آپ تھوڑا سا زیادہ دور جا رہے ہیں تو میں بھی ہو سکتا ہے وہ 3rd day بھی بیچ میں ڈال دیں. اب یہ جو ہے یہ یہاں پر آپ کی پھر اس کے بعد زونز کی پرائسز ڈفرینٹ ہو رہی ہیں. اور اوور آل آپ کو کمپنیز جو گلوبلائزیشن کے ایسپیکٹ کو دیکھ رہی ہیں, جو گلوبل کمپنیز ہیں, وہ ایک ان زونز کے حساب سے پرائسز چارج کرنا شروع کرتے ہیں کہ جی یہ ایشینز جو ہیں دے آر مور پرائس کانشیس, دیٹ از وائی یہاں پہ میں اپنا پروفٹ کم رکھوں گا, اس پورے زون میں میں اس پروڈکٹ کو اس پرائس پہ بیچوں گا. وائل دا امیریکن زون, دا برٹش زون, دا یورپین زون, وہاں پر پرائسز اتنا زیادہ ایسپیکٹ نہیں ہے, وہاں پہ کوالٹی زیادہ اچھی ہونی چاہیے, میں پیکیجنگ پہ تھوڑا سی زیادہ محنت کر لوں گا اور یہاں سے میں اتنے پیسے ایکسٹرا کما لوں گا. زون پرائسنگ از بیسیکلی when you have 2 or more zones and you give the same price to each zone. ہر ایک زون کو, ہر زون میں جتنے بھی لوگ ہیں, جتنے بھی ملک ہیں, جتنے بھی شہر ہیں, ان سب کو آپ ایک ہی پرائس دے رہے ہوتے ہیں, 1 price for every zone. Basing point pricing, it means that a seller selects a given city as a basing point and charges all customers the freight cost associated from the city to customer location regardless of the city from which the goods are actually shipped. آپ بیسنگ پوائنٹ کا مطلب یہ ہے, گاڑیوں میں آٹو موبائلز میں یہ کیس اکثر ہو رہا ہے کہ آپ کے لیے کراچی جو ہے وہ ایک بیسنگ پوائنٹ ہے. آپ کی وہ چیزیں جو کہ امپورٹ ہو رہی ہیں ان کے لیے کراچی ایک بیسنگ پوائنٹ ہے. اب کراچی سے جب آپ فریٹ چارجز جب بھی آپ دیکھیں گے تو فریٹ چارجز اٹ ول بی ڈفرنٹ فار اسلام آباد, اٹ ول بی ڈفرنٹ فار لاہور, اٹ ول بی ڈفرنٹ فار لیٹس سے سرگودا, لیٹس سے فیصل آباد. اب یہ فریٹ چارجز ڈفرینٹ اس لیے ہیں کہ اس حساب سے انہوں نے کیلکولیشنز کرنی ہوتی ہیں, گاڑی کا بندوبست کرنا ہوتا ہے, یا بائی ایئر اگر بھیجنا ہے اس کا بندوبست کرنا ہوتا ہے. یہ بیسنگ پوائنٹ پرائسنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک سرٹن سٹی کو, آپ ایک لوکیشن جو آپ کی ہے جہاں سے آپ آپریٹ کر رہے ہیں اس کو آپ بیسنگ پوائنٹ کہہ دیں گے, اور ریگارڈلیس آف کہ مینوفیکچرنگ یونٹ کہاں پہ ہے, آپ کو چیز کہاں سے مل رہی ہے, آپ اس بیسنگ پوائنٹ والی جگہ پہ بیٹھ کے وہاں سے فریٹ کیلکولیٹ کرتے ہیں اور ہر ایک بندے کو اس کے حساب سے پرائسز بتاتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے پروڈکٹ کی پرائسنگ تو یہ ہے, لیکن اس میں آپ
پر کلومیٹر فریٹ چارجز ایڈ کر لیں, اینڈ یور ڈسٹینس فرام دس پوائنٹ از لیٹس سے 1000 کلومیٹر, تو 1000 آئی ایزیوم کہ جی میں 100 روپے پر کلومیٹر لے رہا ہوں, تو آپ کو جی 1000 ملٹیپلائڈ بائی 100 آپ کو اتنے پیسے دینے پڑیں گے ایز اے شپنگ کاسٹ یا ایز اے فریٹ کاسٹ. فریٹ کاسٹ ایڈ کریں گے, پھر اس کے بعد ہم آپ کو چیز بھیجیں گے. تو دس از واٹ بیسیکلی دا بیسنگ پوائنٹ پرائسز, کہ آپ ایک اسپیسیفک لوکیشن کو, ایک سٹی کو بیس بنا لیتے ہیں, بیسنگ پوائنٹ بنا لیتے ہیں, اور اس بیسنگ پوائنٹ سے آپ ڈسٹینس کیلکولیٹ کر کے آپ اس میں فریٹ چارجز, فریٹ کاسٹ ایسوسیٹ کرتے جاتے ہیں. جیوگرافیکل پرائسز میں ہی ایک اور چیز ہے جی, فریٹ ایبزارپشن پرائسنگ مینز دا سیلر ایبزاربس all or part of the actual freight charge as an incentive to attract business in the competitive markets. بہت سی ایسی کمپنیز ہیں جو کہ شاید نئی ہونے کی وجہ سے, شاید زیادہ کسٹمرز کو اٹریکٹ کرنے کی وجہ سے فریٹ چارجز, چاہے آپ جہاں مرضی آپ کی لوکیشن ہے, جہاں مرضی آپ پروڈکٹ منگوانا چاہ رہے ہیں, آپ کو فری آف کاسٹ ڈلیوری دیتے ہیں. فریٹ کے چارجز آپ سے نہیں لیتے. جو اسٹینڈرڈ پرائس انہوں نے اپنی ویب سائٹ پہ یا اپنے بروشرز میں یا کسی بھی طریقے سے آپ کو کمیونیکیٹ کی ہے, وہی پرائس آپ سے چارج کریں گے, وہی پرائس آپ کو ملے گی. انفیکٹ آپ کو اتنے ہی پیسے دینے پڑیں گے. یو ہیو نو کنسرن کہ کہاں سے وہ چیز آ رہی ہے, فریٹ چارجز اس پہ کتنے لگیں گے. ڈائنامک پرائسنگ نیکسٹ بات ہے جی, نیکسٹ پرائس ایڈجسٹمنٹ اسٹریٹجی ہے. ڈائنامک پرائسنگ از وین پرائسز آر ایڈجسٹڈ continually to meet the characteristics and needs of the individual customers and situations. Varies, آپ دیکھتے ہوئے کہ کسٹمر کی نیڈز کیا ہیں, سچویشنز کیا ہے, اس کے حساب سے آپ پرائسز چینج کر لیتے ہیں, پرائسز ڈائنامکلی چینج کر لیتے ہیں. آپ وہی چیز جو آپ کو یوزول عام دنوں میں سستی مل رہی ہوگی, مے بی آن اوکیزنز آپ اس کو مہنگا بیچنا شروع کر دیں, یا ادر وے اراؤنڈ بھی ہو سکتا ہے کہ جی اوکیزنز پہ وہ چیز سستی مل رہی تھی, اگر آپ وداؤٹ اینی اوکیزن, اگر آپ کسی اور اوکیزن کے علاوہ جنرلی دیکھ رہے ہو, عام دنوں میں آپ کو ریگولر پرچیز اس کی کرنی ہے, تو وہ چیز آپ کو مہنگی ملے گی. کھجور کا ایسپیکٹ دیکھ لیں, کھجور یوزلی رمضان میں, اب تو خیر وہ پرائسز ہائی ہو گئی ہیں ہر ایک چیز کی, اور بہت زیادہ اب نارملی ہائی ہو گئی ہیں, لیکن ایک ایسپیکٹ تھا کہ رمضان کے دوران کھجور ہمیشہ سستی ہو جاتی تھی. وہ اس وجہ سے کہ وہ سیزنل, وہ ایک مہینہ جو ہمارے لیے بڑا بابرکت مہینہ ہوتا ہے, اس مہینے میں اس کی کنزمپشن زیادہ ہو جاتی ہے. وائل آن دا ادر سائڈ اگر ریگولر پرائسنگ اس کی دیکھیں تو رمضان سے اس کی پرائسز تھوڑی سی ہائی ہوتی تھی. ڈائنامک تھی پرائسنگ ان کی بیسکلی, وہ اس وجہ سے کہ انڈیویجول کسٹمر نیڈز اور سچویشنز چینج ہو گئی ہیں, کہ جی وہ جو بندہ اس وقت کھجور لے کے جا رہا ہے, میرے پاس اگر 10 کلو کا سٹاک پڑا ہوا ہے تو وہ 10 کلو میں سے 1 کلو خریدے گا, وائل وہ 10 کلو میری ہو سکتا ہے 10 دن لے لیں بکنے میں. لیکن اگر آپ رمضان کے مہینے میں دیکھیں تو 50 kg کھجور جو ہے وہ آپ کے شاید 1 گھنٹے میں بک جائے گی, 1 گھنٹے سے بھی کم ٹائم ہے, بلکہ آدھے گھنٹے میں ہو سکتا ہے بک جائے. اس کے بعد انٹرنیشنل پرائسنگ ہے جی, اٹ از وین اسپیسیفک پرائسز آر سیٹ ان اے اسپیسیفک کنٹری بیسڈ آن کنٹری اسپیسیفک فیکٹرز, جس میں اکنامک کنڈیشنز ہیں, کمپیٹیٹیو کنڈیشنز ہیں, لاز اینڈ ریگولیشنز ہیں, انفراسٹرکچر ہے, کمپنی مارکیٹنگ آبجیکٹو ہے. انٹرنیشنل پرائسنگ آپ کر رہے ہوتے ہیں, یعنی کہ آپ کنٹری کے حساب سے, آپ جس کنٹری میں بیسڈ ہیں, جس ملک میں آپ بزنس کر رہے ہیں, جس ملک میں آپ کا مینوفیکچرنگ یونٹ ہے, وہاں کے کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے آپ پرائسنگ کرتے ہیں. چائنا میں دیر از اے اسٹیٹ جہاں پر آپ جا کے فیکٹری لگاتے ہیں, یو ڈونٹ ہیو ٹو پے اینی تھنگ, یو ڈونٹ ہیو ٹو پے فار دا یوٹیلیٹیز, آپ وہاں پہ آئیں, بزنس کریں, اینڈ دیٹس آل. وائل آن دا ادر سائڈ یوٹیلیٹیز ایک بہت بڑا برڈن ہوتا ہے کسی بھی بزنس کے لیے. اسی طرح سلیکان ویلی کا نام آپ نے سنا ہوگا. سلیکان ویلی میں دے چارج گڈ اماؤنٹ آف ٹیکس, بٹ دے پرووائڈ یو ایوری یوٹیلیٹی ایٹ دا آفس, وہ ہر چیز آپ کو وہاں پہ پرووائڈ کریں گے. دیٹ از وائی وہاں پہ بزنسز جتنے بھی بزنسز ہیں بہت فلرش کر رہے ہیں, بہت کامیاب ہیں. ایون آئی تھنک سو, اگر میں غلط نہیں ہوں تو وہاں پر انٹری بھی اسی وجہ سے مشکل ہو گئی ہے کہ جو وہاں پہ بزنس ایگزسٹنگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بزنسز بہت زیادہ سکسیسفل ہیں. اس سلیکان ویلی کو ریپلیکیٹ کرنے کی بڑی کوشش کی گئی, لیکن ریپلیکیشن بھی اس کی کامیاب نہیں ہوئی. بہت سی جگہوں میں اس کو ریپلیکیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے, لیکن کامیابی نہیں ہوئی. وٹ ایور دا ریزنز آر, دس از ناٹ پارٹ آف دا ڈسکشن, لیکن ہم
انٹرنیشنل پرائسنگ کرتے وقت اکنامک کنڈیشنز آف دا کنٹری دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم کمپیٹیٹیو کنڈیشنز دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس انڈسٹری میں پہلے سے کتنے سیلرز موجود ہیں. پھر اس کے بعد لاز, رولز اینڈ ریگولیشنز, پالیسیز ہمیں دیکھنی پڑتی ہیں. انفراسٹرکچر ہمیں دیکھنا پڑتا ہے, کیا یہاں پہ انفراسٹرکچر اویلیبل ہے یا نہیں ہے. کمپنی کے مارکیٹنگ آبجیکٹیوز آپ کو کنسیڈر کرنے پڑیں گے جب آپ انٹرنیشنل پرائسنگ کر رہے ہیں. انٹرنیشنل پرائسنگ از بیسیکلی سیئنگ دیز فیکٹرز اینڈ دین ڈیسائڈنگ کہ آپ کتنی پرائس پہ یہ چیز بیچ سکتے ہیں. اور مے بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی ایک ملک میں آپ کے یہ اکنامک, کمپیٹیٹیو, لاز اینڈ ریگولیشنز, انفراسٹرکچر اور ان چیزوں کی وجہ سے آپ کی جو کاسٹ ہے وہ کم ہو رہی ہو. دوسری طرف آپ انہی چیزوں کی وجہ سے آپ کی کاسٹ انکریز ہو گئی ہے کہ ٹیکسز زیادہ ہیں جس وجہ سے کاسٹ بڑھ جاتی ہے. تو اب وہاں پہ آپ کی پرائسنگ, انٹرنیشنل پرائسنگ اباؤٹ دا کنٹری نمبر 1 جہاں پہ آپ کے پاس رولز اینڈ ریگولیشنز, جہاں پہ آپ کے پاس ٹیکسز کم تھے, وہاں پہ ڈیفینیٹلی کم ہوگی. اس ملک میں وہ چیز سستی مینوفیکچر ہوگی, سستی بکے گی. کنٹری نمبر 2 میں جب آپ جائیں گے جہاں پہ ٹیکسز زیادہ ہیں, وہ چیز مینوفیکچر بھی مہنگی ہوگی, وہ چیز آپ کو کنزیومر کو بھی مہنگی بیچنی پڑے گی. وہاں پر جو آپ کی پرائسنگ ہوگی وہ ڈیفرنٹ ہوگی. پرائس چینجز یہاں پر آ کے میں نے ختم کیا جی اپنا یہ جو پرائسنگ کی بات تھی, پرائسنگ اسٹریٹجیز کی, پرائس ایڈجسٹمنٹ اسٹریٹجیز کی. اب میں پرائس چینجز کی طرف بات کروں جو ہمارا سیکنڈ لاسٹ ٹاپک ہے. اس کے بعد ہم تھوڑا سا پالیسی کے حوالے سے بھی بات کریں گے. انیشیٹنگ دا پرائس چینجز, جس میں ہم پرائس کٹس یا پرائس انکریزز کی بات کرتے ہیں. میں نے شروع میں بھی بات کی تھی کہ ادھر آپ پرائس بڑھا دیتے ہیں یا پرائس آپ کم کر دیتے ہیں جب میں ایڈجسٹمنٹ کی بات کر رہا تھا. تو یہ پرائس چینجز کا ایسپیکٹ بھی ہے کہ آپ یا تو پرائس کٹس لے کے آ رہے ہیں یا پرائس انکریزز لے کے آ رہے ہیں, یا تو آپ کی کیپیسٹی زیادہ ہے, آپ کی ایکسیس کیپیسٹی ہے جس کی وجہ سے آپ کی پرائس کٹس نظر آ رہے ہیں, یا آپ کا انکریزڈ مارکیٹ شیئر ہے جس کی وجہ سے آپ پرائس کٹس لے کے آ رہے ہیں. اب ایکسیس کیپیسٹی کا مطلب یہ ہے کہ میری پروڈکشن زیادہ ہو رہی ہے, میرے پاس پیسے زیادہ, میرے پاس پروڈکٹ زیادہ پڑی ہوئی ہیں اور بک نہیں رہی, تو میں اس وقت پرائس کٹس اناؤنس کر دوں گا, میں ڈسکاؤنٹس دینا شروع کر دوں گا اور میں کنزیومرز کو کہوں گا آ کے آپ میری چیز خریدیں. وائل ٹو انکریز دا مارکیٹ شیئر آپ اس وقت پرائس کٹس دے رہے ہوتے ہیں. آپ کی کسٹمر بیس ڈیکریز ہو رہی ہے, آپ کہتے ہیں یہ کسی طرح میں ری گین کر لوں اپنے کسٹمرز کو, تو اب آپ اس وقت پرائس کٹس دے رہے ہوتے ہیں. The second aspect, the price increases, it's basically from cost inflation, from the increased demand. It is because of the lack of supply. آپ کسی چیز کی پرائس اس وقت بڑھائیں گے جس وقت یا تو انفلیشن فیکٹر آپ نے دیکھا ہے, یا آپ کا انکریز ان ڈیمانڈ ہے, آپ کی ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے, یا آپ کی لیک آف سپلائی ہے, آپ کے پاس چیزیں مینوفیکچر کم ہوئی ہوئی ہیں اور سپلائی میں کمی آ گیا, پرائس بڑھا دیتے تاکہ شاید اس وجہ سے میری ڈیمانڈ کنٹرول ہو جائے گی, جو انکریزنگ ڈیمانڈ ہے وہ کنٹرول ہو جائے گی. پھر آپ پرائس انکریزز اس وقت بھی لے آتے ہیں کہ جب آپ کی ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے, مارکیٹ میں زیادہ لوگ آپ کی چیز خریدنا چاہ رہے ہیں, آپ پرائس بڑھا دیں گے تو وہ ڈیمانڈ ایڈجسٹ ہو جائے گی, ایک بیلنس آ جائے گا مارکیٹ کے اندر. کاسٹ انفلیشن یا انفیکٹ اسٹینڈ الون انفلیشن کو آپ دیکھ لیں, انفلیشن کی وجہ سے آپ کی پرائس انکریزز آ سکتی ہیں کہ جی را مٹیریل مہنگا ہو گیا, آئل پرائسز چینج ہو گئی ہیں, بڑھ گئی ہیں, اس وجہ سے مجھے پرائس انکریز کرنی پڑ رہی ہے. بائرز ری ایکشن ہم سب سے پہلے دیکھ رہے ہیں, اس کے بعد ہم کمپیٹیٹر ری ایکشنز کی طرف بھی جائیں گے. بیسیکلی پہلے ہم نے بائر ری ایکشنز دیکھنے, بائر ری ایکشنز ٹو پرائسنگ چینجز. اس میں دونوں ایسپیکٹ سے پرائس انکریزز کے حساب سے دیکھیں تو بائر یہ سوچتا ہے کہ دا پروڈکٹ از ہاٹ, مینز پروڈکٹ کو بہت ہی اچھی ایکسٹراڈنری چیز ہے جس کی وجہ سے اس کی پرائس اتنی بڑھا دی ہے انہوں نے, یا شاید کوالٹیٹیولی پروڈکٹ اتنی بہتر ہو گئی ہے کہ اس کی پرائس اب انہیں بڑھانی پڑ رہی ہے. کمپنی گریڈ ہو سکتی ہے, کمپنی تھوڑا سا ذرا لالچ میں آ جاتی ہے کہ جی کسٹمر جو ہے وہ میری چیز خریدے گا, مجھے زیادہ پروفٹ ہوگا, یا میرا کسٹمر چیز خریدنے کے لیے تیار ہے, میں تھوڑی سی پرائس بڑھا دیتا ہوں تاکہ میرا پروفٹ مارجن بڑھ جائے. پھر اس کے بعد پرائس کٹس جب آئیں گی, آپ کی پرائس جو ہے وہ کم ہونا شروع ہوں گی, اس وقت بائر کیا سوچ رہا ہوگا کہ the new models will be available, may be کوئی نیا ماڈل آنے والا ہے یا نیا ماڈل آ چکا ہے, like in mobile phones, like in laptops. آپ دیکھتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر نیا ماڈل آ رہا ہوتا ہے تو پرانے ماڈل کی پرائس تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے, تو مے بی کنزیومر تھنک کہ جی اس کی پرائس کم اس وجہ سے ہوئی ہے کہ نیا ماڈل اس کا لانچ ہو گیا. پھر اس کے بعد ماڈلز آر ناٹ سیلنگ ویل, شاید یہ ماڈل جو ہے, شاید یہ ورژن جو ہے پروڈکٹ کا وہ اچھا نہیں بک رہا ہے, اس لیے اس کی پرائس انہوں نے کم کر دی. There are some quality issues. This may be another thinking in the consumer's mind کہ جی کوالٹی کے کوئی ایشوز آ رہے ہیں, کوالٹی اچھی نہیں ہے, اس وجہ سے انہوں نے اس کو سستا بیچنا شروع کر دیا, سستا بیچ رہے ہیں.
کمپیٹیٹر ریئیکشن سیکنڈ چیز ہے جی. کمپیٹیٹر ریئیکشنز میں ہے آل دا پرائس انکریزز میں آل دا کمپیٹیٹرز may or may not behave alike because of differences in size, market share اور پالیسیز. ضروری نہیں ہے کہ سارے جو آپ کے سیلرز ہیں وہ سب پرائس انکریز کر دیں, یا آپ پرائس انکریز کریں تو آپ کے پیچھے پیچھے یا آپ کے دیکھا دیکھی وہ بھی پرائسز انکریز کرنا شروع کر دیں. اٹس بیکاز they have different size of the company. آپ ہو سکتا ہے پرائس اگر انکریز کر دیتے ہیں تو آپ بینگ مارکیٹ لیڈر لوگ آپ کی پروڈکٹ پھر بھی خرید رہے ہوں گے, کیونکہ آپ کا آئی ایزیوم 60% آف دا مارکیٹ شیئر آپ کے پاس ہے, وائل باقی کا 40% جو ہے وہ 50 اور کمپنیز ان کے پاس ہے. چھوٹا چھوٹا ایک سیگمنٹ جو ہے سب کے پاس ہے. تو آپ نے اگر پرائسز بڑھا بھی دی تو لوگ شاید پھر بھی آپ کی پروڈکٹ خریدیں. لائک ان مینس شوز انڈسٹری اسپیسیفکلی مینس کی میں بات کروں گا تو باٹا اور سروس اگر پرائسز بڑھا دیتے ہیں تو شاید پھر اس کے بعد جو لیس نون برانڈز ہیں وہ اپنی پرائسز نہ بڑھائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ باٹا کی پرائس بڑھے گی لوگ پھر بھی خرید لیں گے, سروس کی پرائس بڑھے گی لوگ پھر بھی جا کے جوتے وہاں سے خرید لیں گے. اچھا اٹ مے بی بیکاز آف دا مارکیٹ شیئر کہ جی وہ مارکیٹ شیئر ہو گیا. پھر اس کے بعد کوئی کمپنی پالیسی بھی ہو جاتی ہے کہ جی ہم نے پرائسز نہیں بڑھانی, ہماری پرائسز جو ہے وہ اسٹیبل پرائسنگ پہ ہم چل رہے ہیں, یا ہم نے پرائس انکریزز نہیں کرنی. تو maybe the competitors will behave in the same way or maybe they behave in a different way. اس کے بعد پرائس کٹس ہے جی. کمپنی از ٹرائنگ ٹو گریب اے لارجر مارکیٹ شیئر. مے بی کمپیٹیٹر یہ سوچے کہ جی یہ کسی لارجر مارکیٹ شیئر کی طرف جانا چاہ رہے ہیں, یہ کسٹمر بیس بڑھانا چاہ رہے ہیں, دیٹ از وائی پرائس کٹس آ رہے ہیں. پھر اس کے بعد ڈوئنگ پورلی اور ٹرائنگ ٹو بوسٹ اٹ سیلز. شاید کمپنی کی جو پرفارمنس ہے وہ کم ہے اور وہ اپنی سیلز بڑھانے کے لیے پرائس کٹس دے رہے ہیں. پھر کمپیٹیٹر یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ کمپنی وانٹس دا ہول انڈسٹری ٹو کٹ پرائسز. مے بی یہ بھی تھنکنگ آئے, جیسے بھی پرائس انکریزز میں بات کی تھی کہ وہ سارے کمپیٹیٹرز اس چیز کے دے مے بی بیہیو الائک اور مے ناٹ. تو ایسا بھی پاسبل ہے کہ وہ دوسری کمپنیز یہ سوچیں کہ یہ پرائس اس لیے کم کر رہے ہیں کہ باقی کمپنیز بھی ان کو دیکھ کے, باقی کمپیٹیٹرز جو ہیں وہ بھی ان کو دیکھ کے پرائسز کم کرتے جائیں. Responding to the pricing changes, there are some questions when you need to respond to the prices changes. Why did the competitor change the price? Competitor نے price کم کیوں کی ہے؟ ان کے یہ questions 4 پوچھے ہوئے ہیں, ان کے آگے پھر solutions یا جواب جو ہیں وہ next slide پہ آپ دیکھیں گے. competitor price کیوں change کر رہا ہے, competitor price بڑھا یا کم کیوں کر رہا ہے basically. Is the price cut permanent or temporary? کیا یہ price cut جو ہے وہ temporary ہے یا permanent ہے؟ اس چیز کا سوال آپ کے ذہن میں آئے گا بیسکلی رسپونڈ کرتے ہوئے. واٹ از دا افیکٹ آن مارکیٹ شیئر اینڈ پروفٹس؟ اس سے مارکیٹ شیئر پہ, اس کمپنی کے مارکیٹ شیئر پہ اور پروفٹس پہ کیا افیکٹ آئے گا؟ ول دا کمپیٹیٹرز رسپونڈ؟ کیا کمپیٹیٹرز بھی رسپونڈ کریں گے؟ کیا کمپیٹیٹرز بھی اسی طرح سے پرائس کٹس یا پرائس انکریزز جو ہیں ان کو فالو کریں گے یا نہیں؟ تو دا سولوشنز فار دیز کوسچنز از ریڈیوس پرائسنگ ٹو میچ دا کمپٹیشن. کہ آپ کمپٹیشن میچ کرنے کے لیے کئی دفعہ پرائسز ریڈیوس کر رہے ہوتے ہیں. مینٹین دا پرائس بٹ ریز دا پرسیوڈ ویلیو تھرو کمیونیکیشن. آپ پرائس مینٹین کرنے کی بات کر رہے ہیں لیکن آپ کمیونیکیشنز کے تھرو اس کی پرسیوڈ ویلیو بڑھا دیتے ہیں. ان ادر ورڈز اگر آپ نے پرائس وہی اسٹیبل رکھی اور آپ نے ویلیو انکریز کر دی ہے تو اوور آل آپ کی پرائسنگ میں ایک سمپل کٹ نظر آئے گا کہ جی دیکھیں سیم پرائس پہ ہمیں امپرووڈ کوالٹی پروڈکٹ مل رہی ہے. تو پرائس کٹ کا کانسیپٹ ہمیں یہاں پہ آئی ہوپ سمجھ آتا ہے. امپرووڈ کوالٹی اینڈ انکریز پرائس. کوالٹی امپروو کی, اس کے ساتھ ساتھ پرائس بڑھانی شروع کر دی. دس میں بی دا تھرڈ آنسر ٹو دا کوشچن. لانچ اے لو پرائس فائٹنگ برانڈ. ایسا برانڈ کہ جو شاید دوسرے برانڈز کو تھوڑا سا نقصان پہنچا دیتا ہے یا دوسرے برانڈ کا مارکیٹ شیئر گریب کرنا شروع کر دیتا ہے, اس کو آپ فائٹنگ برانڈ کہہ لیں. کہ ایک لوور پرائس برانڈ آپ لانچ کر رہے ہیں کہ لوور پرائس برانڈ آ گیا جی, وہ باقی کمپیٹیٹرز جتنے بھی ہیں میرے مارکیٹ میں ان کو نقصان پہنچائے گا, ان کو تھوڑا سا ان سے مارکیٹ شیئر گریب کر لے گا, ان سے کیپچر کر لے گا. رسپونڈنگ ٹو دا پرائس چینجز, اس میں ہیز دا کمپیٹیٹر کٹ پرائسز. اس تھوڑا سا ایک یہ فلو ڈائیگرام ہے اسی رسپونڈنگ کے لحاظ سے, اس کو دیکھیے گا جی. ہیز دا کمپیٹیٹر کٹ دا پرائسز؟ یس. تو آپ will lower price negatively affect our market shares and profits? If yes, it can or should effective action be taken. While جب آپ
کمپیٹیٹر کی پرائسز کٹ کرنے کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی اس نے پرائسز کٹ نہیں کی. نو کو آپ یہاں پہ دیکھیے گا, اگر انہوں نے پرائسز کٹ نہیں کی. ہولڈ دا کرنٹ پرائس, کنٹینیو ٹو مانیٹر دا کمپیٹیٹر پرائس. ایک کمپنی کے لیے جب کمپنی ریسپونڈ کر رہی ہے کسی کو, تو اس نے پہلے یہ دیکھا کہ کیا کمپیٹیٹر نے پرائس کم کی. اگر اس نے کم نہیں کی تو آپ اپنی پرائس جو ہے اس کو ہولڈ کریں گے, آپ اپنی کرنٹ پرائس کو ہی ہولڈ کریں گے, کمپیٹیٹر کو دیکھتے رہیں گے کہیں وہ کم تو نہیں کر رہا. وائل اگر وہ کم کر دیتا ہے تو آپ یہ چیز دیکھیں گے کہ will the lower price negatively affect our market share and profits, کیا اس کے ہمارے اوپر کوئی نیگیٹو امپیکٹس آ رہے ہیں یا نہیں. اگین if the negative impacts are there it means yes, تو you can effective action be taken or should the effective action be taken, کہ کیا ہمیں effective action لینا چاہیے, کیا ہمیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے یا نہیں. تو اس کیس میں جب آپ کے وہ پروفٹس کو نیگیٹیولی افیکٹ کر رہا ہے, آپ کے مارکیٹ شیئر کو نیگیٹیولی افیکٹ کر رہا ہے, تو آپ کو کریکٹیو ایکشن لینا چاہیے. وائل اگر وہ نیگیٹیولی افیکٹ نہیں کر رہا تو یہ لائن دوبارہ یہاں پر جا کے اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتی ہے کہ ہولڈ دا کرنٹ پرائس اینڈ کنٹینیو ٹو مانیٹر دا پرائس چینجز آف کمپیٹیٹر. وائل یہاں پر اگر آپ افیکٹو ایکشن جو ہے وہ نہیں لینا چاہ رہے یا افیکٹو ایکشن کین ناٹ بی ٹیکن, تو پھر دوبارہ آپ کی وہی چیز ہے کہ ہولڈ دا کرنٹ پرائسز, بیکاز مے بی ایسا ہو سکتا ہے کہ اس پرائس چینجز سے آپ پہ ڈائریکٹلی کوئی امپیکٹ نہ آ رہا ہو. اگر آپ پہ امپیکٹ نیگیٹولی نہیں آ رہا یا آ رہا ہے, آپ پھر بھی اپنی پرائسز ہولڈ کرنا چاہ رہے ہیں, تو دس میں بی از یور ون اسٹریٹجی. وائل اگر کریکٹیو ایکشن آپ لینا چاہ رہے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی کریکٹیو ایکشن لیا جائے, تو دا کریکٹیو ایکشن کین بی اس کمپنی کو پرائس کم کر دینی چاہیے. ریز دا پرسیوڈ ویلیو, آپ پرسیوڈ ویلیو بڑھا دیں اپنی پروڈکٹ کی. آپ کہیں جی ٹھیک ہے, وی آر ناٹ ڈیکریزنگ دا پرائس آف آر پروڈکٹ, بٹ دس از دا انکریزڈ ویلیو دیٹ وی آر گیونگ یو. امپروو دا کوالٹی اینڈ انکریز دا پرائس. آپ کوالٹی امپروو کریں اور اس کے بعد پرائس انکریز کر دیں. پھر اس کے بعد لانچ دا لو پرائس فائٹنگ برانڈ. آپ کوئی ایک برانڈ ایسا لانچ کر دیں جو کہ آپ کا لو پرائس فائٹنگ برانڈ ہو. آپ اس پرائس کٹس والے برانڈ کا جواب دینے کے لیے کوئی اور برانڈ, کوئی فائٹنگ برانڈ دے دیں, لیکن آپ اوریجنل برانڈ کی اپنی ویلیو جو ہے اس کو خراب نہ کریں. تو دیز آر دا 4 آپشنز جب آپ افیکٹو یا کریکٹیو ایکشن لینے کی بات کر رہے ہیں, یا آپ افیکٹیو ایکشن لینا کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے, رسپونڈ کر رہے ہوں گے پرائس چینجز کو. پرائسنگ ود ان دا چینلز, اب ہمارا نیکسٹ ٹاپک شروع ہو گیا, پبلک پالیسی اینڈ پرائسنگ, جس میں ہم پہلے بات کریں گے جی پرائسنگ ود ان دا چینل لیولز, دیٹ از پرائس فکسنگ. سیلرز مسٹ سیٹ پرائسز وداؤٹ ٹاکنگ ٹو کمپیٹیٹرز. سیلرز جو ہیں وہ اپنی پرائس خود سیٹ کرتے ہیں, کمپیٹیٹرز کے ساتھ بات نہیں کرتے, کمپیٹیٹرز کو کنسیڈر نہیں کرتے, تو اب وہ پرائس فکسنگ ہوگی کہ جی ہم یہ پرائس چارج کریں, دس از واٹ وی ول چارج. اور یہ کاسٹ بیسڈ پرائسنگ میں یا کاسٹ بیسڈ پرائسنگ جن پروڈکٹس کے لیے کی جائے اس کے لیے پرائس فکسنگ زیادہ کامن ہے. پریڈیٹری پرائسنگ سیکنڈ ٹائپ ہے جی, اس میں پرائسنگ ود ان دا چینل لیولز کی جب آپ بات کریں گے, سیلنگ بلو دا کاسٹ with the intention of punishing a competitor or gaining higher long term profits by putting competitors out of the business. آپ predatory pricing, آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں, آپ below the cost چارج کر رہے ہیں کنزیومر سے. آپ جو 100 روپے کی پروڈکٹ بنا رہے ہیں وہ آپ لائٹ سے 95 میں بیچ رہے ہیں, لیکن your concern is کہ وہ جو 5 روپے میں اپنے پاس سے اس پروڈکٹ میں ڈال رہا ہوں, the competitor will get punished, اور in a longer run جب میں 6 مہینے تک یہ پرائسز رکھوں گا یا جب میں 3 مہینے تک یہ پرائسز رکھوں گا تو کمپیٹیٹر ول بی آؤٹ آف دا بزنس, کیونکہ اس کی پروڈکٹ نہیں بکے گی, میری پروڈکٹ کی پرائسز کم ہو جائیں گی, اس کی پروڈکٹ وہ اس پرائس پہ بیچ ہی نہیں سکتا. اور یہ یوزلی لارج سائز فرمز کرتی ہیں پریڈیٹری پرائسنگ کا کام, کہ وہ اپنی پروڈکٹس میں پرائس کٹس اتنے میجر پرائس کٹس لے آتی ہیں کہ جو کمپیٹیٹرز ہیں ان کو نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے. بیکاز لارج سائز فرمز when they manufacture in a large quantity, in a bulk, اور وہ جب 1 لاکھ یونٹس بنا رہے ہیں تو انہیں پر یونٹ کاسٹ اگر 100 روپیز پڑ رہی ہے, تو دوسری طرف اگر ایک بندہ 1000 یونٹ بنا رہا ہوگا تو اس کو مے بی پر یونٹ کاسٹ جو ہے لیٹس اسیوم 125 روپے پڑ رہی ہو. تو the one who even is manufacturing the product at 125 rupees, اگر وہ اسی پرائس پہ بھی بیچنا شروع کر دے, نو پروفٹ نو لاس پہ بھی آپریٹ کرنا شروع کر دے, تب بھی اس کے ساتھ میچ نہیں کر سکتا, تب بھی اس کمپنی جو کہ پریڈیٹری پرائسنگ کا کانسیپٹ لے کے چلے گی اس کے ساتھ میچ نہیں کر سکتا.
اور پریڈیٹری پرائسنگ میں یہ ہوتا ہے کہ وہ چھوٹے بزنسز یا آپ کے کمپیٹیٹرز، چھوٹے بزنسز کہنا ضروری نہیں ہے لیکن کمپیٹیٹرز جو ہیں وہ تھوڑے عرصے کے بعد بزنس سے اپنا بزنس ختم کرنے کے بارے میں سوچ دیتے ہیں، یا اپنے بزنس سے کوئی ایگزٹ اسٹریٹجی ان کے پاس ہوتی ہے، وہ ایگزٹ اسٹریٹجی کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ریٹیل اور ری سیل پرائس مینٹیننس از وین اے مینوفیکچرر ریکوائرز اے ڈیلر ٹو چارج اے اسپیسیفک ریٹیل پرائس فار اٹس پروڈکٹس۔ ڈیلر کے ساتھ میں نے ایک پرائس سیٹ کر لی ہے، لیکن میں اس ڈیلر کو کہتا ہوں کہ آپ یہ پرائس چارج کریں گے، آپ اس پرائس سے کم نہیں بیچیں گے، اس پرائس سے زیادہ نہیں بیچیں گے، آپ کو ایک سٹینڈرڈ جو پروفٹ ہے وہ ہر سیل کے اوپر آپ کو پروفٹ مل جائے گا۔ تو یہ آپ کی ریٹیل پرائس مینٹیننس ہے کہ ریٹیل پرائس کو آپ ایک سرٹن لیول تک ریٹین کر لیتے ہیں، ایک سرٹن لیول پہ آپ اس کو فکس کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، آپ اس میں کسی قسم کے کوئی ڈسکاؤنٹ، کسی قسم کی کوئی آفرز، کسی قسم کی کوئی آپشن کنزیومر کے لیے نہیں نکالتے۔ ریٹیل پرائس مینٹیننس کے بعد ہے جی ڈسیپٹیو پرائسنگ، دا تھرڈ ایسپیکٹ ان پبلک پالیسی اینڈ پرائسنگ۔ جب ہم پرائسنگ اکراس دا چینل لیولز کی بات کر رہے ہیں تو ڈسیپٹیو پرائسنگ ہے وین اے سیلر اسٹیٹس پرائسز اور پرائس سیونگز دیٹ مس لیڈ کنزیومرز اور آر ناٹ ایکچولی اویلیبل ٹو دا کنزیومرز۔ آپ کنزیومرز کو مس لیڈ کرتے ہیں، اس میں کچھ ہڈن چارجز جو ہے وہ آپ کنزیومرز کو نہیں بتاتے، لائک the amount that you get on your mobile when you charge a card، یا جب آپ ایک کال ملاتے ہیں اور وہ کال آپ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی 25 روپے پر سیکنڈ، آپ 25 پیسے پر سیکنڈ آپ کو یہ کال پڑے گی، یا آپ کو 10 پیسے پر سیکنڈ یہ کال پڑے گی، یا 1 روپی پر 30 سیکنڈز آپ کی یہ کال ہے۔ تو اس میں بہت سے ایسے ہڈن چارجز ہیں جن کے بارے میں وہ آپ کو نہیں بتاتے، کچھ ڈیوٹیز ہیں یا کچھ ٹیکسز ہیں یا کچھ ان کے سروس چارجز ہیں، ان کے بارے میں نہیں بتاتے، اینڈ the total amount comes out to be not 1 rupee but 1.25 rupees۔ تو یہ ڈسیپٹیو پرائسنگ ہے، اس سے آپ کا کنزیومر جو ہے وہ انوائڈ ہوگا، کنزیومر جو ہے وہ پریشان ہوگا، وہ کمپیریزن جب کرے گا اور اس کو ویسی پرائسنگ نہیں ملے گی تو مے بی وہ آپ کا برانڈ کو چھوڑ کے کسی دوسرے کی طرف جانے کے بارے میں سوچ دے۔ اسکینر فراڈ، فیلئر آف دا سیلر ٹو انٹر کرنٹ اور سیل پرائسز انٹو دا کمپیوٹر سسٹم، کہ جی وہ اسکینر میں یا اس سسٹم میں یہ فیڈ ہوا ہوا ہے، سسٹم میں یہی لکھا ہوا ہے۔ دس از بیکاز دیر از سم ون ہو اسکینز اور who feeds that information and then the salesman اور the person at the counter scans the machine کہ جی اس نے یہ دیکھیں جی یہ اس پروڈکٹ پہ یہ اسکین میں نے کیا، یہی پرائس آ رہی ہے، I have to charge this because this is what is written in the machine۔ تو وہ اسکینر فراڈ، یہ آپ کی ڈسیپٹیو پرائسنگ کئی دفعہ ہوتی ہے۔ Price confusion results when firms employ pricing methods that make it difficult for consumers to understand what price they are really paying۔ یہ ڈسیپٹیو پرائسنگ کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ کنزیومرز تھوڑے سے کنفیوز ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی کون سی پرائس پہ پے کر رہا ہوں، میں ریٹیل پرائس پے کر رہا ہوں یا میں آپ کی پرائس پے کر رہا ہوں۔ اینڈ دس ان فیکٹ ڈسیپٹیو پرائسنگ، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کنزیومر لانگ ٹرم آپ کے ساتھ نہیں چلے گا، یا آپ کا کنزیومر انوائڈ فیل کرنا شروع کر دے گا، اس کو غصہ آنا شروع ہو جائے گا اس بات پہ کہ جو پرائس لکھی ہوئی ہے وہ پرائس نہیں چارج کر رہے بلکہ میرے ساتھ ڈسیپشن کی پالیسی پہ چلتے جا رہے ہیں۔ جی یہ ڈسیپٹیو پرائسنگ لاسٹ چیز تھی جو ہم نے پبلک پالیسی ان پرائسنگ اور یہ اس چیپٹر نمبر 11 میں ڈسکس کرنی تھی۔ جی ڈسیپٹیو پرائسنگ کے ساتھ ہی میں پرائسنگ کا ایسپیکٹ ختم کر چکا ہوں۔ نیکسٹ ٹائم نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ، نیکسٹ چیپٹر کے ساتھ ہم آپ کے سامنے دوبارہ میں حاضر ہوں گا۔ ٹل دا نیکسٹ لیکچر، تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔